آپ نے بتایا کہ 25% پہلے آپ ٹارگٹ اچیو کریں گے اور پھر ہماری باری آئے گی. لیکن اس 25% کا کوئی ٹارگیٹڈ فگر ہے کہ ان 10 شہروں کے لیے، پنجاب کے لیے، ان 10 شہروں کے لیے آپ کو کتنے امپلائیز؟ جی ہمارے 10 شہروں کے اندر تقریباً ہمارے کو 3100 کے قریب ہمارے یہ بنتے ہیں. 200 یہ تو اباؤٹ 3300 کے قریب ہماری. جن میں سے بھی کتنے ٹرین ہوئے؟ جن میں سے جی ہم نے لاہور کے لیے ٹرین کر لیے ہیں اس وقت ہمارے 700-800 کے قریب. فائر سروس بھی آ رہی ہے، سو فائر سروس کے لیے بھی ہم نے لوگ ٹرین کیے ہیں. تو اب یہ کمپریہنسو ایمرجنسی، اسی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمرجنسی کے اندر آپ کہیں جی کہ آپ نے مجھے کال کیا، میں کہوں جی میں تو یہ ایمرجنسی نہیں ڈیل کرتا، آپ یہ نمبر لے لیں، اب یہاں پہ کال کر لیں. دیکھیں یہ کنٹرول روم کو کام کرنا ہے، سوائے کرائم جو کہ پولیس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، بٹ اس کے علاوہ کوئی بھی اور آپ کی ایمرجنسی، سیلاب ہے یا آگ ہے، کچھ بھی ہے، مدد کرنی ہے. اور ہر انسیڈنٹ سے ہم سیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا اس میں کمی تھی، اس کو ڈیلی امپروو کیا جاتا ہے. اگر آپ کی کوئی کال زیادہ ٹائم لگ گیا تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیوں لگا اس پہ زیادہ ٹائم، ہمیں کیا اس میں ویکنس تھی، اس کو کس طرح سے مزید ہمیں امپروو کرنا ہے. تو یہ ایک اپنا ہم خود اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مزید بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ اگر ہم سسٹم سارا کا سارا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ویسٹ یا دوسرے ممالک کے ساتھ کیوں نہیں ہم مقابلہ کر سکتے. یہ چیزیں ہیں، اگر ہم اچھی کیپیسٹی بلڈ کریں گے، اچھے لوگ ٹرین کریں گے، اچھے نظام بنائیں گے، اس سے ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے. اگر ہم اچھے نظام بنا لیں گے تو اس کے لیے ہمیں کسی سے کوئی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود بنانا ہے. اور اگر ہم بنائیں گے تو اس میں کامیابی ہے. آئی تھنک کون سا ملک ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ یہ ریسکیو آپریشن کہنا چاہیے، ریسکیو مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے؟ دیکھیں جی پوری دنیا کا نمبر 1 ملک کون سا؟ آئی تھنک اگر آپ ویسٹ اٹھا لیں تو جنرلی سب پہ آپ کو اچھی سروسز ملیں گی. یورپ ہے، امریکہ ہے، جاپان از ویری ایڈوانسڈ. تو یہ سب میں رہی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں نا، ہسٹری دیکھیں، 40-50 سال سے یہ لوگ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ 40-50 سال سے ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہو ہی نہیں سکی. جن کے ڈیولپمنٹ کرنا جن کا کام تھا، انفارچونیٹلی وہی انفٹ تھے اس کو کرنے کے لیے. تو وہ اس وجہ سے یہ پورا ایک نظام یا سسٹم ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا. ہمارے خطے میں کون سا ملک بہتر ہے؟ آئی تھنک ابھی سب کو اس میں کمی ہے بہت زیادہ. اور اگر ہم نے لاہور میں اگر اسی پروجیکٹ کو دیکھیں تو آئی تھنک یہ ایک مثال بنا ہے. انفیکٹ دنیا میں، آسٹریا میں آج سے کچھ سال پہلے میں فری ہاسپٹل ایمرجنسی کیئر کی ہماری میٹنگ چل رہی تھی انٹرنیشنل کمیٹی کی، جس میں بھی تھا. تو وہاں پہ انڈیا جس وقت یہ آفر کرا تھا تو میں نے اس پہ بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا. میں نے کہا جی ہم پہلے آپ کو ماڈل نمونہ پاکستان میں بنا کے دکھائیں گے، اس کو آپ لکھیے اور انشاءاللہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک ماڈل ہوگا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ جی آج سے 3 سال پرانی بات ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو باقاعدہ عملی طور پہ کر کے دکھایا. انڈیا میں کوئی ایسا شہر ہے جہاں پہ اس طرح؟ نہیں جی، آئی تھنک ویل بی اے ماڈل فار آل آف دس ریجن. اور ساتھ ساتھ ہم باقاعدہ اگر اکیڈمی اور دوسری چیزیں بھی بنائیں گے تو اپنی والنٹیئرز کی، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بھی، اور انٹرنیشنلی بھی ہم یہاں پہ ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوشن اور ادارہ قائم کر سکتے ہیں جو اسی اسٹینڈرڈ کا ہوگا. دوسری چیز میں یہاں پہ صرف کہنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے انٹرنیشنل بات کی، ایک چیز پہ جس پہ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، یعنی ہم فریکوینٹلی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، کئی انٹرنیشنل کمیٹیز پہ بھی میں ہوں، تو اس میں جب انڈین جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں یا دوسری چیزیں جب بھی آتی ہیں، وہ کبھی اپنے ملک کو باہر کرٹیسائز نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت کرٹیسائز، اگر ہم کوئی پازیٹیو چیز نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم ہمیں نیگیٹو بات بھی نہیں. اٹس ویری ایزی کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور اس میں ہر وقت آپ تنقید کرتے چلے جائیں، جی یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اگر آپ اچھی تجویز نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو تنقید کا بھی حق نہیں. اگر ہر بندہ اچھے طریقے سے اپنا کام ہی کرنا شروع کر دے تو آئی تھنک یہی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک سروس ہوگی ٹو دس کنٹری. ڈاکٹر صاحب، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ریجن کی بات کر رہے ہیں اور رول ماڈل بننے کی بات کر رہے ہیں. کیا دوسرے ممالک میں کل کو خدا نخواستہ بھارت میں یا نیپال میں یا بنگلہ دیش میں کہیں کوئی سانحہ ہوتا ہے اور ریسکیو 1122 کو کہا جاتا ہے کہ آپ فوراً پہنچیں، کیا اس لیول کے ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہوں گی؟ بالکل جی. آئی تھنک جسٹ گیو اس another 6 months and we'll give you inshallah that service. گریٹ. تو اس میں یہ کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جب آپ نے بات کی تو آئی تھنک 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں، ایک ایمرجنسی سروس اور ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینیریو. بالکل ایک ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اس میں اگر آپ کسی بھی سانحے کو دیکھیں تو اس میں کچھ سٹیپس ہیں. پہلے ہوتا ہے پریپیئرنس، اب اس کی تیاری، پھر رسپانس اور ریسکیو کے لیے باقاعدہ کچھ سروسز اور ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا بالکل ڈفرنٹ ایک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ریلیف ہے جو امیجیٹ شارٹ ٹرم میں انہوں نے بھی دینا ہے، اور اس کے